العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ما إن مدحت محمدا بمقالتي صلى الله عليه وآله وسلم لكن مدحت مقالتي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین کا بےحد احسان عظیم ہے کہ ہم سب عرس شریف کی اس محفل پاک میں تیسری شب میں ہم سب حاضر ہیں. علماء بھی موجود ہیں اور حاضرین بھی ہیں. میں سب کا نام نہیں لیتا. یہ میرے سر کے تاج ہیں اور آپ میرے محسن ہیں اور آپ کے سامنے گناہ گار ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی تو ہم سب کی کوشش ہو جائے گی. عاشقان رسول آپ نے کوہاٹی صاحب کا خطاب دیا، آپ نے سماعت فرمایا ہے اور بھی ہو سکتا ہے آپ نے مبلغین کا علماء کا آپ نے سماعت فرمایا ہوگا. مختصر وقت میں استاد صاحب کی سیرت کے بارے میں اور کچھ احادیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. آنے کا مقصد حاصل ہو جائے اور کچھ حاصل کر کے اپنے گھر میں آپ تشریف لے جائیں. درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ہمارے قبلہ استاد سے ہیں جن کے عرس پاک میں آپ تشریف فرما ہیں. آپ عالم دین تھے، آپ مدرس تھے، بلکہ مدرس ہیں، عالم دین ہیں اور جمالی عاشق رسول ہیں. سبحان. ایک ہوتا ہے جلالی، جیسے علامہ خادم حسین صاحب ہیں، وہ جلالی عاشق رسول ہیں اور ہمارے قبلہ استاد صاحب جمالی عاشق رسول ہیں. سبحان. یہ صرف پردہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارے استاد صاحب تھے، بلکہ ہمارے استاد صاحب ہیں. جس طرح ایک کمرہ ہوتا ہے اس کے شیشے لگے ہوتے ہیں بلیک کلر کے، اندر والا دیکھ سکتا ہے لیکن باہر والا نہیں دیکھ سکتا.
ہماری نگاہ کام نہیں کرتی، ہمارے استاد سے تو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور استاد کامل وہی کامل ہوتا ہے جو دنیا کے اندر بھی ساتھ رہے اور نزاع کے وقت میں بھی ساتھ ہو، حشر میں بھی ساتھ ہو اور جنت کے اندر بھی ساتھ ہو۔ جیسے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے پیر و مرشد نے قریب المرگ جب آپ کا نزاع کا وقت آیا تھا تو آپ کی ایمان کی آپ نے حفاظت فرمائی تھی، تو ہمارے ایمان ہے کہ ہمارے استاد سے بھی اسی طریقے سے تشریف لائیں گے اور ہماری مدد فرمائیں گے۔ کچھ حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ ہم سب کے آقا میٹھے مصطفیٰ اللہ تعالیٰ عز و جل کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارۃ۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور صالحین کا ذکر کفارہ ہے، یعنی گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ جو تشریف لائیں گے خالی نہیں جائیں گے بلکہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر جائیں گے۔ سارے انبیاء علیہ السلام شان والے ہیں، کسی بھی عظمت والے نبی کے آپ ذکر کریں گے، ان کے محاسن بیان کریں گے، ان کے کمالات بیان کریں گے، ان کے عظمت بیان کریں گے، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان بیان کریں گے، ان کے محاسن بیان کریں گے، ان کے کمالات بیان کریں گے، یہ ہمارے گناہ جو ہیں گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے کہ ارشاد فرمایا: جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی۔ کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا عبادت ہے، اور اپنے محبوب کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا جعلتک، یعنی اے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر ٹھہرا دیا ہے، بنا لیا ہے۔ جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، جس نے آپ کو یاد کیا اس نے مجھے یاد فرمایا۔ تو عاشقان رسول جو ذکر کرنے والا ہے وہی کامیاب ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی شان بیان کرنے والا ہے وہی کامیاب ہے، اور اسی طرح جو صالحین کی شان بیان کرنے والا ہے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جو اولیاء کے عیوب نکالنے والا ہو، ان کی عظمت کا اعتراف نہ کرنے والا ہو، وہ ایسا آدمی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو کامیاب وہی ہے جو عاشق ہے، وہ انبیاء علیہ السلام سے بھی پیار کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہے، اور اولیاء اللہ کے دامن کو تھام کر رکھا ہوا ہے، وہ آدمی کامیاب ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی شان میں ارشاد فرمایا: لا اذکر فی مکان الا ذکرت معی یا محمد فمن ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنۃ نصیب۔ فرمایا کہ مفہوم حدیث ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا آپ کا ذکر بھی ساتھ میں ہوگا، اور فرمایا کہ جو شخص مجھے پکارتا ہے، یاد کرتا ہے اور آپ کو یاد نہیں کرتا، جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو پیارے مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر، پیارے مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی یاد کو اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ذکر کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ فلیس لہ فی الجنۃ نصیب۔ استاد سے کی شان کے بارے میں پڑھوں گا حدیث اور استدلال کروں گا۔ حدیث پاک میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا، کہ جب جنت کے باغ سے گزر ہو تو کھا لیا کریں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: قالوا ما ریاض الجنہ، جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ حلق و ذکر، ذکر کے حلقے جو ہیں یہ جنت کا باغ ہے۔ جیسے ابھی آپ بیٹھے ہیں جنت کے باغ میں، جب تک ذکر میں رہیں گے جنت میں رہیں گے۔ تو عاشقان رسول عالم کورس پڑھانا
فقہ کا درس دینا، تفسیر پڑھانا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے کہ ہمارے استاد صاحب جوانی میں، بلکہ مجھے یاد ہے کہ آپ تہجد کے وقت میں اٹھاتے تھے. کتنا ہم خوش نصیب تھے کہ استاد تہجد گزار ہو اور تہجد کے وقت میں جنت کے باغ میں خود بھی تشریف لاتا ہو اور ہمیں بھی بٹھاتا ہو. وہ استاد بھی خوش نصیب ہے اور شاگرد بھی خوش نصیب ہے. تو ہمارے استاد صاحب جنت کے باغ میں رہے اور آپ بھی جنت کے اندر ہیں. آج کل رسول استاد صاحب پیار سے محبت سے پڑھاتے تھے اور دین جو آتا ہے محبت سے آتا ہے. یہ علماء بھی ہیں معذرت کے ساتھ، کوئی دین سیکھنے کے لیے آتا ہے تو اسے یہ نہیں کہے کہ آپ مرغا بنے سے. دین کے اندر ریسپیکٹ ہے، تذلیل نہیں ہے. اور عاشقان رسول اور دین اس طریقے سے سکھائیں کہ سیکھنے والا آئے وہ اپنا نفرت کر کے نہ جائے بلکہ کچھ حاصل کر کے جائے. میں فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے استاد ہیں، یہ خوشامد کی بات نہیں، ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ میری اولاد ہے اور یہ میرے طالب علم ہے. ہمیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا. بے شک. اور استاد صاحب نے یہ وقت بھی مقرر نہیں فرمایا کہ آپ جو ہے اتنا وقت میں آ سکتے ہیں اور اتنا وقت میں نہیں آ سکتے. عمر کی قید ہے، یہ عمر کی قید نہیں. جب شریعت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، پیارے مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت ہے. جب اللہ تعالیٰ عز و جل اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کی امانت ہے تو ہم کنجوسی کیوں کریں گے؟ آپ کیوں کہیں گے آپ میٹرک پاس کر کے آئیں، آپ کی اتنا عمر ہو؟ کیا شریعت نے پابندی فرمائی کہ اتنا عمر کے اندر حدیث سیکھ سکتے اور اتنا عمر کے اندر نہیں سیکھ سکتے؟ قیامت کے دن پیارے مصطفیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ کوئی آدمی حدیث شریف سیکھنے کے لیے آتا ہے، علم دین سیکھنے کے لیے آتا ہے، فقہ کے شرعی مسائل سیکھنے کے لیے آتا ہے، ان کو ہم اپنا واپس کریں کہ آپ کی عمر جو ہے زیادہ ہو گئی ہے. حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کی حد کیا ہے؟ مفہوم حدیث شریف جس سے آدمی علم سیکھ لے اور عالم بن جائے. صحابہ کرام نے عرض کیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینها بعثہ اللہ فقیہا وکنت له یوم القیامت شافعا و شہیدا. سبحان. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری امت پر دین کے احکام میں سے 40 حدیث یاد کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو فقیہ بن کر اٹھائے گا. سبحان. فقیہ کے بڑا مقام ہوتا ہے. وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن اس کا میں شفیع بھی ہوں گا اور اس کا گواہ بھی ہوں گا. جس کے بارے میں پیارے مصطفیٰ فرمائے کہ میں اس کی سفارش فرماؤں گا اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی گواہی عطا فرمائے، وہ کتنا عظمت والا ہوگا، کتنا شان والا ہوگا. تو عاشقان رسول آپ بھی آئے ہیں تو کم سے کم زندگی کے اندر 40 حدیث تو یاد کرنے ہیں. 40 حدیثیں یاد کر لیں گے تو قیامت کے دن علماء کے ساتھ ہوں گے اور ایسے علماء کے ساتھ ہوں گے کہ جس کی ایمان کی گواہی پیارے مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد فرمائیں. ہمارے قبلہ استاذ ہیں، تدریس سے خوش ہوتے ہیں. میں کچھ عرصے کے لیے تدریس موقوف ہو گئی تھی، مجھے یہ پرچی لے کر دی ہے لیکن یہ بار بار موقع نہیں ملتے. میں کچھ حدیث بھی بیان کروں گا اور کچھ استاذ کے بارے میں. موقوف ہو گیا تھا سلسلہ پڑھانے کا، پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا مولانا زبیر صاحب کے اپنا مدرسے میں پھر عالم کورس کے لیے مجھے انہوں نے اپنا انوائٹ فرمایا، تدریس شروع کی. تو خواب کے اندر میرے استاد صاحب جو ہے جلوہ گر ہو رہے تھے اور میں نے محسوس کیا کہ میرے پڑھانے سے میرے استاد صاحب خوش ہو رہے ہیں. میرے پڑھانے سے استاد صاحب خوش ہو رہے ہیں. تو استاد وہ کتنا مقصد یہ ہے کہ آپ کی توجہ بھی ہے.
توجہ تھی تو آپ میرے خواب کے اندر آئے اور میرے اس عمل سے میرے استاد سے خوش ہوئے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ کے سامنے طلباء ہیں اور آپ کلاس کے اندر استاد سے موجود ہیں، جیسے دنیا کے اندر پڑھاتے تھے اسی طرح علم دین کے اندر آپ جو ہے اپنی مزار کے اندر بھی اس طریقے سے مصروف عمل ہیں۔ عاشقان رسول کو شادی سے میرے آقا کریم حضور نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عائشہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل و صائم النہار۔ ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ جو ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے قیام اللیل کرنے والوں کا اب روزہ رکھنے والوں کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ ایک شخص ساری رات قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتے ہیں، نفلی روزہ رکھتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، اور ایک آدمی کا اخلاق اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے قیام اللیل والوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو ہمارے استاد صاحب جو ہے اچھے اخلاق والے، یہ ایک مرتبہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ آپ کا اخلاق کتنا تھا، اور آپ اچھے اخلاق والے بھی تھے اور جمال والے بھی تھے، آپ حسین و جمیل بھی تھے۔ یہ علماء کے لیے لازم ہے کہ اچھا اخلاق ہو۔ اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو لوگ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی ملاقات کرنے کے لیے جائے، کوئی شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے جائے اور پہلے سے وہ عالم دین غصہ کر رہا ہو تو دوبارہ کیسے آئے گا؟ تو ہمارے استاد سے نرم مزاج تھے، نرم مزاج تھے، اسی وجہ سے لوگ بھی آتے تھے، مسائل پوچھنے کے لیے بھی آتے تھے۔ اور ایسا بھی تھا کہ ایک عالم دین ہیں جو دفتر کا کام بھی کرتے تھے اور استاد سے ان کے پاس پڑھتے بھی تھے، دفتر کا کام بھی کرتے رہے اور عالم دین بھی بن گئے تھے۔ تو یہ اچھے اخلاق ہونا جو ہے یہ عالم دین کا جو ہے یہ اپنا ایک زیور ہے کہ اچھا اخلاق ہو اور لوگوں کو وقت دینے والا ہو، اس لیے کہ جب دنیا کے اندر عالم دین کی خدمت کے لیے جاگتا رہتا ہے اور پھر وہ وصال کے بعد آرام میں ہو جاتا ہے، خود تو آرام کرتا ہے لیکن اس کا ذکر پھر جاگ جاتا ہے، ویسے دنیا کے اندر اس کا ذکر پھیل جاتا ہے۔ آخری حدیث میں آپ کو سناؤں گا، عن انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مر فی طریق من طرق المدینہ وجدوا منه رائحة الطیب وقالوا مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من هذا الطریق۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آقا میٹھے مصطفیٰ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن سے ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ کی شان یہ ہے کہ جب مدینے پاک کے کسی راستے سے گزر جاتے اس راستے سے خوشبو آتی تھی، خوشبو آتی تھی اور بغیر کسی پہچان جاتے تھے۔ وقالوا مرہ، کہتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی راستے سے گزر ہوا ہے، آپ کے گزرنے کی وجہ سے وہ پورا راستہ معطر ہو جاتا، جس راستے سے پیارے مصطفیٰ حضور نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ راستے سے گزر جائیں، وہ راستہ معطر ہو جائے۔ ہمارے قبلہ استاد صاحب کی مزار میں جب پیارے مصطفیٰ تشریف لائے ہوں گے تو آپ کی قبر کتنا معطر ہوئی ہے۔ تو عاشقان رسول علماء سے پیار کریں، صلحاء سے پیار کریں، علماء کے پاس جائیں گے کچھ نہ کوئی سیکھنے کو ملے گا، کوئی علم دین حاصل کر کے آئیں گے۔ آقا کریم، میں نے آخری حدیث کہا تھا، ایک حدیث کا جز میں آپ کو سناتا ہوں، المرء مع من احب، جو آدمی جس سے پیار کرتے ہیں نا وہ اس کے ساتھ ہوگا، یعنی قیامت کے دن ہم علماء کے ساتھ پیار کریں گے، ان سے جائیں گے، ان کی خدمت کریں گے،
غزالی زمان سے محبت کریں گے، بابا جانی سے محبت کریں گے، علامہ خادم حسین سے محبت کریں گے، علماء اہل سنت سے محبت کریں گے تو قیامت کے دن اکیلے نہیں ہوں گے۔ پھر آقا کا فرمان المرء مع من احب، جو آدمی جس سے محبت کرتے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں یقین ہے کہ ہم غوث پاک کے ساتھ ہوں گے، ہم اپنے استاد صاحب کے ساتھ ہوں گے، حضور غزالی زمان کے ساتھ ہوں گے، اولیاء کے ساتھ ہوں گے، صحابہ کرام کے ساتھ ہوں گے، اور سارے مل کر پیارے مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے استاد صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ کے صاحبزادے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ آخر میں یہ بھی عرض کروں گا، میں حضرت سے یہ کہ عمر کے اندر بڑا ہوں، لیکن یہ ہمارے استاد صاحب کے صاحبزادے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہم سب کوشش کریں گے جس طرح استاد صاحب کی زندگی کے اندر مدرسہ جو قائم تھا، طلبات تھے، اسی طریقے سے وہ نظام آج ہے۔ میں حضرت سے میرے استاد بھی ہیں، ہم نے ان سے اپنا پڑھا تھا، مولانا جنید صاحب سے اسی طرح پڑھا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کچھ پڑھا دیں تاکہ ہمارے آپ استاد ہو جائیں، کہ آپ جب خود موجود ہیں، بڑے صاحبزادے ماشاء اللہ پڑھے ہوئے ہیں، ان کے بھائی بھی مقصد حافظ ہیں، اور استاد صاحب نے خود پڑھایا ہے، تو سب سے پہلے آپ خود پڑھانا شروع کریں، کہ آپ مدرس رکھیں گے، آپ گھر میں تشریف فرما ہوں گے، تو آپ یہ خوش نصیبی، یہ مقام اب خود کیوں نہیں حاصل کرنا چاہتے؟ آپ حفظ تو پڑھا سکتے ہیں، ناظرہ شریف تو پڑھا سکتے ہیں، فارسی تو پڑھا سکتے ہیں، اپنا علم حدیث تو پڑھا سکتے ہیں، سارے بھائی مل کر اگر پڑھانا شروع کریں تو مدرسہ پھر آباد ہو جائے گا۔ سارے علامہ جنید صاحب ہیں، ان کے بھائی یہ سارے مل کر پہلے سب سے پہلے خود پڑھائیں گے۔ جب خود پڑھائیں گے، اگر ضرورت محسوس ہو تو کسی اور نام پر استاد کو جو ہے مقرر کریں، تاکہ جس طریقے سے استاد صاحب کی حیاتی کے اندر یہ مدرسہ قائم و دائم تھا، اسی طریقے سے اپنا یعنی علم دین کے چرچے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔